معزز سامعین، جو افراد اور اقوام معاشرے کے ان بدلتے چیلنجز کا نہ صرف سامنا کرتے ہیں بلکہ دنیا کو ایک متبادل نظام، مؤثر متبادل نظام بھی پیش کرتے ہیں، وہی وقت کے سکندر ٹھہرتے ہیں۔ الغرض، کامیابی ایسے ہی افراد اور اقوام کے قدموں کو وسعت دیتی ہے۔ سامعین ذی وقار، الحمدللہ یہ صحرا منہاج یونیورسٹی لاہور کو جاتا ہے کہ جس نے طلباء کی ضرورت علم کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک میں سب سے پہلے آن لائن کلاسز کا نظام متعارف کروایا، اور جس کا نہ صرف آغاز کیا گیا بلکہ احسن انداز میں اس علمی فریضہ کو سر انجام بھی دیا جا رہا ہے، جس میں یونیورسٹی کی انتظامیہ، اساتذہ اور بالخصوص طلباء مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مندرجہ بالا صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیکرز کلب منہاج یونیورسٹی کا جو ذیلی فورم ہے، اس کی انتظامیہ نے بھی ورچوئل ایتھیکل ٹریننگز کا آغاز کیا، جس کی پہلی کڑی آج کا یہ مقابلہ حسن نعت ہے۔ آج کے اس مقابلہ حسن نعت میں جوائن کرنے والے تمام شرکاء کو صمیم قلب سے سیکرز کلب کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کا طریقہ آ جائے گا تجھے اقبال، جینے کا طریقہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ آج کے اس مقابلہ حسن نعت کا باقاعدہ آغاز صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے ہوا چاہتا ہے۔ میں دعوت دوں گا آج کے اس پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے محترم حافظ محمد عثمان صاحب کے صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ حافظ محمد عثمان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی ذات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن وہ خود ہی قاری، وہ آپ ماہتاب۔ اب ہم مقابلہ حسن نعت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے چیف گیسٹ ہیں شہنشاہ نقابت صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب، جو جلد ہی ہمیں جوائن کریں گے اس پروگرام میں۔ آج کے اس مقابلے میں منصفین کا قلمدان جو احباب سنبھالے ہوئے ہیں، ان میں سے ملک کے نامور نعت خوان
محمد حافظ قاسم مدنی صاحب جو کہ سی او ہیں اسٹوڈیو 5 کے، وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ مس ہادیہ اور مسٹر حسن عباس جو کہ فوکل پرسن ہے اسلامک سیکر سوسائٹی کے، ان سب کو بھی میں اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ دم عیسیٰ ید بیضا سے آگے ہے مقام ان کا، کلام اللہ کی تفسیر ہے گویا کلام ان کا، حیات جاوداں دیتا ہے دنیا کو قیام ان کا، خدا ہی جانتا ہے کس قدر پیارا ہے نام ان کا۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ مقابلہ حسن نعت کا آغاز کیا جائے، میں تمام پارٹیسپینٹ کو مقابلہ حسن نعت کے قواعد و ضوابط تمام پارٹیسپینٹ جو ہیں اس کے قواعد و ضوابط جو ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ نعت کے صرف 3 اشعار پڑھنے کی اجازت ہوگی، نعت کے اشعار دہرانے کی اجازت نہیں ہوگی، نعت صرف اردو میں پڑھی جائے گی، کسی نغمے یا گانے کی طرز پر نعت پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نعت پڑھنے کا دورانیہ صرف 3 منٹ ہوگا، لب و لہجہ، ادائیگی کے سلیقہ اور نعت پڑھنے کے آداب کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، ججوں کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ اب میں پہلے پارٹیسپینٹ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ ہماری پہلی پارٹیسپینٹ ہیں آمنہ نصر۔ اجالے کیوں نہ ہو در و دیوار میں، اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں اپنے گھر میں۔ جی آمنہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہیں کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، انہی سے مانگیں گے وہی دیں گے، انہی کے در سے ہی لو لگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، مقابلہ حسن نعت MUL سیکرز کلب کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔
معزز ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ ججز حضرات میں آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں جو چیف جوری کے سرانجام اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں، ان میں عادیہ ثاقب اور حسن عباس صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہیں حافظ قاسم مدنی صاحب، جو کہ نامور اور معروف نعت خواں ہیں الحمدللہ، اور مختلف ٹی وی چینلز پر بھی آپ اکثر حافظ قاسم مدنی صاحب کو دیکھ چکے ہیں، اور آپ اسٹوڈیو 5 کے CEO بھی ہیں، اور الحمدللہ آپ کی طبیعت ناساز ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس پروگرام کو جوائن کیا اور فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ہم بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو من قلب سے آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ معزز سامعین، شاعر کہتا ہے، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ آج کے اس مقابلہ کے اگلے پارٹیسپینٹ تشریف لاتے ہیں حافظ حنان صاحب۔ محترم حافظ حنان صاحب۔ جی یوں منور ہے یہ دل غارے ہیرا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مغتاب رہا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مغتاب رہا ہو جیسے، یوں منور ہے انگنت صدیوں سے مسروف ثنا ہوں اعظم، انگنت صدیوں انگنت صدیوں سے مصروف ثنا ہوں اعظم، اسی خاطر تجھے تخلیق کیا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مغتاب رہا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل غارے
हीरा हो जैसे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मुकाबला की मिस जुनैरा। मिस जुनैरा तशरीफ रखती हैं यहाँ पे। मिस जुनैरा बन जी। जाएगी वसीला ये मेरी निजात का, बन जाएगी वसीला ये मेरी निजात का, शामिल जो नात आपकी मेरे हुनर में है। अब मैं दावत देती हूँ हुसैन अहमद खान को कि वो बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करें। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। जो भी काबे से पलट आए मदीना न गए, ये समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं, ये समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं। आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है, आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है, इस निकम्मे ने तो कुछ और कमाया ही नहीं, इस निकम्मे ने तो कुछ और कमाया ही नहीं। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। अब मैं दावत देती हूँ मरियम नूर को कि वो बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करे। मरियम नूर। ऐ रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, ऐ रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं है, क़ीदा ये अपना
बासिद्क़ो यकीन कि तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं है रसूले अमीन। मुस्तफा मुजतबा तेरी मदहो सना मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं कि तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं ऐ रसूले अमीन। और दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद तक हसी, ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद तक हसी, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं है कीदा ये अपना बासिद्क़ो यकीन कि तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं ऐ रसूले अमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, आज की ये खूबसूरत महफिल, आज की ये खूबसूरत रौनक महफिल बाकायदा तौर पर मिनहाज फेसबुक पर दिखाई जा रही है, पेज पर दिखाई जा रही है। जो भी हजरात इस वक्त पेज पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम तमाम ज्वाइन करने वालों को आज के इस खूबसूरत महफिल उसने नात में भी खुश आमदीद कहते हैं। आपको उसमें कल्ब से आज इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। या साहिबल जमाल या सैयदल बशर, या साहिबल जमाल या सैयदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज के मुकाबला के नेक्स्ट पार्टिसिपेंट तशरीफ लाते हैं मोहतरम मोहम्मद नाईम। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना
کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، جی روزائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روزائے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. جب نظر ہوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی. میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ہزاروں جبرائیل الجھے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبرائیل الجھے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا. بس اب اے آرزو کیا شرح تفسیر و نبوت ہو، بس اب اے آرزو کیا شرح و تفسیر نبوت ہو، محمد سے محمد تک ہے افسانہ محمد کا، محمد سے محمد تک ہے افسانہ محمد کا. آج کے اس پروگرام کے اگلے پارٹیسپینٹ تشریف لاتے ہیں محترم محمد قاسم صاحب. وہ کمال حسن حضور ہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. دو جہاں کی بہیں تریا نہیں کہ امانی دل و جان نہیں.
دو جہاں کی بہتریا نہیں کہ امانیے دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں۔ اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں دعوت دیتی ہوں زمان بے کو کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ زمان بے۔ جی مس ہمارا نیکسٹ پارٹیسپیٹ، زمان بے۔ جی شاید وہ کنیکشن پرابلم ہے۔ جی زین العابدین، زین العابدین۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نرم، تیرے محیط میں ہوا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور
ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام دیدار میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود ماشاءاللہ سبحان اللہ. معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ مقابلہ حسن نعت انعقاد پذیر ہے. معزز ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ منہاج یونیورسٹی لاہور کا جو ذیلی پلیٹ فارم ہے سیکرز، اس کے زیر اہتمام طلباء کی اخلاقی سرگرمیوں پر نہایت فوکس کیا جاتا ہے، خواہ ان کی روحانی ٹریننگز ہوں، خواہ تربیتی محافل ہوں یا دیگر درود پاک کی محافل ہوں، تحریری اور تقریری صلاحیتیں ہوں. ان تمام صلاحیتوں کو سیکرز کلب کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ مزید ان میں نکھار پیدا کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں فقدان یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں فقط دیگر جب یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر فقط تعلیم پر یا کورس پر یا نصاب پر فوکس ہوتا ہے، جبکہ منہاج یونیورسٹی کا یہ خاصہ اور امتیاز ہے کہ الحمدللہ یہاں پر آنے والے اسٹوڈنٹس کی اخلاقی اور روحانی تربیت پر باقاعدہ کام کیا جاتا ہے اور ان کے لیے عملی اقدامات کیے جاتے ہیں. اور ان تمام اقدامات کو ہمیں جو سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں ہر وقت ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہماری نہایت ہی مشفق شخصیت اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر محترم ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد صاحب، جو ہر پروگرام میں ہر حوالے سے نہ صرف کوآپریٹ کرتے ہیں بلکہ انتظامیہ کی، اسٹوڈنٹس کی، اساتذہ کی اس حوالے سے حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. تو ہم ان کا بھی باقاعدہ طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد ہمیں محترم وائس چانسلر صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، اور ابھی کچھ ہی لمحات کے بعد انشاءاللہ العزیز شہنشاہ نقابت محترم تسلیم صابر صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جلد ہی انشاءاللہ العزیز. معزز سامعین، اللہ کے نبی کی توصیف بیان کرنا آسان نہیں. قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیے یا صحابہ کے دیوان، وہ توصیف مصطفیٰ سے، مدح مصطفیٰ سے، مدحت مصطفیٰ سے بھرے پڑے ہیں. شاعر فرماتا ہے الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے،
الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹورے پہ تیرا نام لکھا ہے، کلیوں کے کٹورے پہ تیرا نام لکھا ہے، اور آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کے جھرمٹ میں یا رسول اللہ، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے، اور خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزائے نقشے کفے پا ہے، مہتاب تیرا ریزائے نقشے کفے پا ہے۔ اور شعر ملاحظہ کیجئے گا، اور واللیل تیرے سائے گیسو کا تراشا، اور واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، یا رسول اللہ بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، اور قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یا رسول اللہ اب اور کیا بیاں ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں کہ تو رسول خدا ہے، اور یہ کم تو نہیں کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں کہ تو محبوب خدا ہے۔ معزز ناظرین، ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے اس پروگرام کو مقابلہ حسن نعت کو باقاعدہ جوائن کر چکے ہیں نہایت ہی عظیم شخصیت، دنیا نقابت کے بے تاج بادشاہ، جو الفاظ کا انتخاب، الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا استعمال بطریق احسن کرتے ہیں اور کرنا جانتے ہیں، جن کی زبان میں اللہ رب العزت نے فصاحت و بلاغت، کلام میں روانی اور آواز میں جادو پیدا کیا، اور انداز بھی اچھوتا اور منفرد عطا کیا۔ آپ نے اپنے اس نیک اور اعلیٰ عمل کا آغاز 1990 کی دہائی سے کیا، عوامی، مذہبی اور قومی اجتماعات سے ہوتے ہوئے 2014 میں آپ نے ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک ARY QTV پر اپنی آواز و انداز کا سکہ جمایا، جہاں پر آپ نے پاکستان کی معروف مذہبی سماجی شخصیات سے انٹرویوز کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ 2006 اور 2007 میں آپ نے تسلیم اور تسلیم و رضا کے نام سے 2 سیریز ریلیز بھی کی۔ ایک عرصہ تک مشہور پروگرام نائٹ ٹائم کی میزبانی کا شرف بھی آپ حاصل کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار دیگر پروگرام بھی آپ کر چکے ہیں۔ میری مراد شہنشاہ نقابت صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب ہیں۔ ہم آج کے اس پروگرام میں اور پر رونق بزم میں حصہ بننے پر صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرحبا مرحبا، اہلم و سہلن، مرحبا۔ بار دیگر دل کی اتھا گہرائیوں سے آج کے اس پروگرام میں محترم صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مرحبا مرحبا، اہلم و سہلن، مرحبا۔ آج کے اس پروگرام کے نیکسٹ پارٹیسپینٹ تشریف لاتے ہیں محترم محمد سجاول صاحب۔
جی محترم سجاوت صاحب اپنے مائک کو آن کر لیں محترم سجاوت صاحب. میں کہ بے وقت تو بے مایا تیری محفل میں چلا اور میں کہ بے وقت بے مایا اور میں کہ بے وقت بے مایا تیری محفل میں چلا آیا ہوں اور آج ہوں میں تیرا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج میں عرش کا پایا آج میں عرش کا پایا میں کہ بے وقت تو بے مایا ماشاء اللہ سبحان اللہ. جو احباب ہمیں فیس بک پر جوائن کر رہے ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. اب آج کے چیف گیسٹ محترم جناب صاحبزادہ تسلیم احمد صابر صاحب سے گزارش کروں گا اظہار خیال کے لیے کہ اپنے خوبصورت الفاظ سے ہمیں دلا بخشیے. محترم صاحبزادہ تسلیم احمد صابر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج لاک ڈاؤن کی کیفیات کے باوجود جس آپ لوگوں نے یہ ذکر نہیں چھوڑا, اور منہاج یونیورسٹی کو میں لاہور کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کے اسٹوڈنٹس کو, ان کا جو ٹیچنگ سٹاف ہے, سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے باوجود الحمدللہ آپ نے یہ سلسلہ منقطع نہیں کیا اور سوشل میڈیا پر اس سلسلے کو جاری رکھا ہے. سمنات خانوں نے آ کر یقیناً بہت اچھے اچھے کلام پیش کیے, اور آپ بھی بیچ بیچ میں یقیناً نقابت کے دوران بڑے بڑے خوبصورت نعتیہ اشعار پیش کرتے رہے ہیں. میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ میں سے ہی بہت سے لوگ ہوں گے جو مستقبل میں نعت خوانی کے میدان میں بہت اہم کردار ادا کریں گے, بڑا نام بنائیں گے, نام کمائیں گے, اور میری دعا بھی ہے کہ
کہ اللہ کریم آپ لوگوں میں سے بہت سو کو اللہ تعالیٰ ایسی عزتیں عطا فرمائے۔ اس مقام تک مجھے وہ اپنا میرا بھی بچپن یا لڑکپن کہہ لیں، وہ مجھے یاد آتا ہے کہ اس دور میں ہم بھی اسی طرح مقابلوں میں شریک ہوا کرتے تھے جب اسٹوڈنٹ لائف تھی۔ تو مجھے یاد ہے کلاس 6-7 میں تقریری مقابلہ میں شریک ہوتا تھا، پھر نعت خوانی کا بھی۔ اچھا، پھر انہی مقابلوں سے فضا بنتی ہے۔ دیکھیے اس سفر کا آغاز کیسے ہوتا ہے۔ میرے سامنے زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ سننے والے ہیں، اور آغاز کیسے ہوتا ہے گھر میں۔ کبھی کوئی والدہ تو کہتی ہیں کہ میرا بچہ جی ایسا پڑھتا ہے، واہ واہ واہ، کوئی قاری وحید ظفر قاسمی بھی کیا پڑھے گا، ہے والدہ تو کہتی ہے، والد بھی کہتے ہیں، لیکن جب خالہ، پھپھو، چچی، چچا اور کزنز بھی کہنا شروع کر دیں تو پھر آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو یہ آغاز آپ کے گھر سے ہوتا ہے کہ بھئی تم بہت اچھا پڑھتے ہو، ماشاءاللہ، وہ سلسلے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد آپ اسکول میں، کالج میں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں بہت ایک امپورٹنٹ، یہ جو میں نے جو تمہید باندھی ہے، یہ آپ اس کو کوئی سپیچ یا کوئی خطاب، میں کوئی خطاب نہیں کر رہا آپ سے، نہ کوئی سپیچ کرنے کے موڈ میں ہوں، نہ میں کوئی سپیچ کرتا ہوں، نہ مجھے کوئی سپیچ آتی ہے۔ میں آپ سے کچھ چند باتیں، گفتگو، آپس میں ہم بات چیت، میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیار کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح آغاز ہوتا ہے کہ جب آپ کو محلے کے چند لوگ یا رشتہ داروں میں سے چند لوگ یا گھر والے یا دوست یا احباب یا آپ کی کالج میں یا آپ کے اسکول میں یا آپ کی یونیورسٹی میں چند آپ کے دوست، بچے، بچیاں کہتے ہیں کہ جی تم بہت اچھا پڑھتے ہو، تمہاری آواز بہت اچھی ہے، یار تم خطاب کرو گے تو بہت اچھی سپیچ کر سکتے ہو، تمہیں تو ڈیبیٹر ہونا چاہیے، تمہیں تو ڈیبیٹ کرنی چاہیے۔ تو آغاز اسی طرح ہوتا ہے۔ جو شروع کی آوازیں ہوتی ہیں، ان کو، یہ جو صدائیں آپ کو آس پاس سے، اپنے اطراف سے آتی ہیں، ان صداؤں کو کبھی بھی اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر میں ایسے بہت سے لوگوں سے واقف ہوں کہ جنہوں نے اسی طرح آغاز کیا، نعت کی دنیا میں پھر بڑا نام بنایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزتیں دیں، دنیا بھر میں گئے اور بڑا نام بنا اور لوگ ان کو جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے بہت سے، ماشاءاللہ قاسم مدنی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ جی، قاسم مدنی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں جی۔ اچھا، بہت سے ایسے لوگ، بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، آپ قاسم مدنی بھی، آپ بھی، اور میرے سننے والے دوسرے بچے اور بچیاں، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں انہی میں سے کہ جو آگے گانے کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا آغاز نعت خوانی سے ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی بڑے بڑے گلوکاروں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ گلوکار بعد میں بنے ہیں، پہلے نعت کا ذوق رکھتے تھے، شوق رکھتے تھے، بچپن میں نعتیہ مقابلوں میں شریک ہوا کرتے تھے، ان کے بھی والدین کہتے تھے بھائی تم بہت اچھی نعت پڑھتے ہو، تمہاری آواز بہت اچھی ہے۔ لیکن اس کے بعد کچھ ایسے دوست احباب، کچھ ایسی صحبتیں مل جاتی ہیں کہ وہ انہیں میوزک کی طرف لے گئیں کہ جی نہیں تم یہ کیا کر رہے ہو، یہاں کیا رکھا ہے، چلو تمہیں میوزک کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ایسا بہت ہوتا ہے۔ میں آپ کو جتنے گلوکار ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، ان گلوکاروں میں سے 70 to 80% جو گانے، اور پھر ان میں سے کئی لچر گانے گانے والے لوگ، یعنی میوزک کی دنیا میں بری پہچان رکھنے والے بھی لوگ،
میں آپ کو سب کی بات بتا رہا ہوں، اس میں سے 70-80% لوگ کہیں گے کہ جی یہ ہم بچپن میں جو ہے نا وہ نعت پڑھا کرتے تھے، مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جمعے کی نماز کے بعد سلام پڑھا کرتے تھے. جی جی یہ روایت ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کن آوازوں کو لبیک کہنا ہے، کن صداؤں کو اس عمر میں اگنور نہیں کرنا ہے، اور کن صداؤں سے بچ کر رہنا ہے، کن آوازوں سے بچ کر رہنا ہے جو آپ کو کیسی پہچان دینے جا رہے ہیں وہ لوگ، وہ صدائیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں کہ آپ اپنی عمر کی صداؤں کو جو آپ کے اپنے اندر سے آ رہی ہیں، آپ کے اطراف سے آ رہی ہیں، آپ کے رشتہ داروں سے آ رہی ہیں، آپ کے دوستوں سے آ رہی ہیں، آپ کی پھپھو سے، خالہ سے، چچا سے، ماموں سے یہ صدائیں آ رہی ہیں، اس کو اگنور نہ کریں، اس کو حیثیت دیں اور اس میں اپنی کوشش کریں. ایک بات. دوسری بات، جب اللہ تعالیٰ کچھ نام دے، عزت دے، تو ان صداؤں سے بچیں جو آپ کو کہیں کہ بھئی تم کہاں پڑے ہوئے ہو، یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، ہم تمہیں میوزک کی طرف لے جاتے ہیں، ہم تمہیں یہ کام کراتے ہیں، تمہیں وہ کام کراتے ہیں. ان صداؤں سے بچنا ہے. یہ تو بنیادی چیز ہے. دوسرا، اس کیوں بچنا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی عظمتیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے. اچھی آواز ہونا اور اس آواز کو چوکھٹے مصطفیٰ اپنے تمام فن کو، اپنی تمام صلاحیت کو، اپنی آواز کے حسن کو، اپنی صلاحیت کو، مہارت کو، اپنی سکلز کو چوکھٹے مصطفیٰ پر پیش کر دینا، در مصطفیٰ پر جا کر رکھ دینا، یہ اللہ رب العزت کی اور اس کے محبوب کی بڑی عنایت ہے جس پر ہو جائے. یہ ذکر، اس ذکر کی سعادتیں حاصل کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. جسے یہ ذکر کی سعادتیں مل جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی سعادتیں، نعت کی تاریخ بہت زیادہ طویل ہو نہ ہو، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کی بھی نعتیں ملتی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی بعثت نہیں ہوئی ہے، ہمیں اس وقت کی بھی نعتیں ملتی ہیں. جناب ابو طالب کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں جناب ابو طالب کے اشعار ملتے ہیں ہمیں کہ آپ نعت کہی آپ نے. میں آپ کو نعت، اشعار کی جو شکل ہے نا، اشعار کی جو شکل ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں نعت. لیکن وہ تمام نعت ہے جو ذکر مصطفیٰ ہے، جو ازل سے ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، جس کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. اب کوئی گھٹانے والا گھٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ بلند کرنے والی ذات خود رب کی ذات ہے. اور پھر اس ذکر میں کیوں بچنا ہے ان صداؤں سے، ان آوازوں سے؟ میرا آج کا ٹاپک ہی یہی ہے کہ اس عمر کی کن آوازوں کو لبیک کہنا ہے اور کن آوازوں سے بچنا ہے، کن صداؤں سے بچنا ہے، کس صحبت سے بچنا ہے اور کس صحبت کو لبیک کہنا ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ جو ابھی جوائن کر رہے ہیں، میں ایک دفعہ پھر چند جملوں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. بچپن میں جو لوگ کہتے ہیں، جو لوگ آپ کے ماموں، چچا، خالو، بھائی تم بہت اچھی نعت پڑھتے ہو، ان کی آوازوں کو سننا ہے، لبیک کہنا ہے، اگنور نہیں کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے. کہتے ہی ہیں وہ، لیکن آپ کو اس میں محنت کرنی ہے. پھر جب محنت کر لیں تو ان آوازوں سے بچنا ہے جو کہیں بھئی تم کہاں پڑے ہوئے ہو، ہم تمہیں چلو آؤ میوزک کی دنیا میں لے چلتے ہیں، ڈرامے کی دنیا میں لے چلتے ہیں. ان سے بچنا ہے. میں آپ کو بتاؤں، پاکستان ٹیلی ویژن، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اس وقت میں نے ARYQ-TV غالباً جوائن کر لیا تھا، میں اس وقت کی آپ کو بات بتا رہا ہوں.
اور سال 2 سال ہو گئے تھے مجھے ARYQ-TV پر کام کرتے ہوئے. مجھے ایک دوست ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن میں لے گئے. پاکستان ٹیلی ویژن میں ایک پروڈیوسر ہوا کرتے تھے آصف محمود صاحب. وہ بہت مشہور اور ڈاکومنٹری کے حوالے سے بڑی شہرت رکھتے تھے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ جی وہ صاحب نے میرا تعارف کرایا کہ جی یہ ماشاءاللہ اینکر ہیں اور ٹی وی اینکر ہیں اور بڑا اچھا ہے, اور یہ وہ اس طرح کی باتیں انہوں نے تعارف میں کرائی. تو وہ آصف صاحب نے نا مجھے ایسے گھورنا شروع کر دیا. مجھے کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ ذرا. میں سیٹ سے کھڑا ہو گیا. مجھے اوپر سے لے کر نیچے دیکھ کر کہتے ہیں تمہاری ہائٹ کتنی ہوگی؟ میں نے کہا جی 6 فیٹ ہے. میں آج بھی ان کے جملے مجھے یاد ہیں آصف صاحب کے. بڑے پروڈیوسر ہے وہ پاکستان ٹیلی, اب تو ریٹائر ہو. کہنے لگے کہ یار تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ تم ماشاءاللہ 6 فٹ تمہاری ہائٹ ہے, اچھے دکھتے ہو, تم یہ مذہبی کام میں کہاں پڑے ہوئے ہو؟ میں تمہیں کوئی ڈرامہ وغیرہ دیتا ہوں, تمہیں کوئی ڈرامے میں اچھا رول دیتا ہوں, تم وہ کرو, چھوڑو اس کو. ایک لمحہ ہوتا ہے, ایک لمحہ ہوتا ہے دوستو, ایک لمحہ ہوتا ہے جب انسان کس صدا کو لبیک کہنا ہے, کس صدا کو اگنور کرنا ہے, کس صحبت سے بچنا ہے. یہ ذکر رسول کی سعادت جسے مل جائے نا, میں نے کہا یہ سب کو بچپن میں اسی طرح ملتی ہے. ذکر رسول کی جیسے سعادت مل جائے, یہ بہت بڑا انعام, یہ بہت بڑا انعام ہے. دیکھیے میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں, شہرت اور عزت میں فرق ہوتا ہے. شہرت اور عزت میں فرق ہے, یہ یاد رکھیے. شہرت کی تمنا نہیں کرنی ہے, شہرت ختم ہو جانے والی چیز ہے, اور شہرت بری بھی ہو سکتی ہے, بدنام بھی ہو سکتی ہے, لیکن عزت کمانے کی کوشش کرنی ہے. رب سے عرض یہ نہیں کرنی کہ مولا مجھے شہرت عطا فرما, مولا مجھے عزت عطا فرما, اپنے نام کی اور اپنے محبوب کے نام کی مجھے عزت عطا فرما. شہرت تو آنی جانی چیز ہے, شہرت تو بدنامی سے بھی ملتی ہے. بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ شہرت تو اس طرح بھی مل سکتی ہے, لیکن عزت اور اس ذکر سے جڑ کر کیوں کیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شروع سے ہی انبیاء کا بھی ذکر رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء یہ ذکر کرتے آئے ہیں کہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن میرے پیچھے آنے والا آئے گا جو خاتم النبیین ہوگا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف. وہ ذکر کرتے آئے ہیں, وہ ذکر کرتے آئے ہیں. اور پھر آخری بات میری سن لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تھا کہ کعبے کی عمارت کو تعمیر کرو, تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ کعبے کی عمارت کو تعمیر کرو. وہ کعبے کی عمارت کو تعمیر کرنے لگے, اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے لگے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے, نبی باپ نبی بیٹا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو لگاتے جاتے. ایک وقت آیا کہ کعبے کی دیواریں اتنی اونچی ہو گئیں کہ قد آدم سے بھی بلند ہو گئیں. اب کیا کیا جائے؟ اللہ رب العزت نے جنت سے ایک پتھر عطا کیا, اس پتھر پر کھڑے ہو جاؤ. ابراہیم اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے جیسے کعبے کی دیوار بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے تم اس پر کھڑے ہوگے, یہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے, جیسے جیسی دیوار اونچی ہوئی وہ لگاتے گئے, کعبے کو تعمیر کر لیا. یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, وہی اسماعیل ہیں کہ جن کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی محبتوں سے کیا ہے, کتنی شانوں والا بتایا ہے, کتنی شان سے ان کا ذکر کیا ہے. تو جب کر لیا, مختصر یہ کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ابراہیم کیا مانگتے ہو, حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پر کھڑے تھے. عرض کیا کہ مولا اگر تجھے میری یہ قربانی قبول ہے, یہ سعادت, یہ کوشش, یہ کاوش قبول ہے, تو میں بس اتنا چاہتا ہوں, میری دعا صرف اتنی ہے
کہ وہ نبی آخر الزمان جس کے لیے تو نے کائنات بنائی ہے، جس کو اگر تو پیدا نہ فرماتا تو کائنات کی کسی شے کو پیدا نہ فرماتا، اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری نسل میں پیدا فرما دے، میری نسل میں میری ذریت میں پیدا فرما دے، میری نسلوں کو ان کی قدم بوسی کا شرف عطا کر دے۔ وہ لمحات تھے کہ جب رب تعالی کو اپنے محبوب اپنے ابراہیم پر بے انتہا پیار آیا، فرمایا دعا تو قبول ہوئی، اے پتھر تو بھی موم ہو جا، قدمین ابراہیم کو اپنے اندر پیوست کر لے۔ تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی عام لمحہ عام گھڑی نہیں ہے، یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں ابراہیم نے اس تجھ پر کھڑے ہو کر میرے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ ان لمحات کو پیوست کر لے، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس پتھر کو جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس پتھر کو کعبے کی عمارت کے سامنے گاڑ دو، اور اس وقت تک، اور اسے مصلی بنا دو، اس وقت تک کسی طواف کرنے والے کا طواف مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے پیچھے اس کو مصلی نہ بنائے گا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 نفل ادا نہ کرے گا، تاکہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کو پتہ چل جائے کہ یہ مقام ابراہیم جسے تم کہتے ہو یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، اور اس کی عزت اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ یہ پتھر جنت سے آیا تھا، یہ پتھر کی عزت اس وجہ سے ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے۔ یہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں ہے، یہ پتھر یادگار ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کتنی عظمتوں کا حامل ہے، کتنی عزتوں کا حامل ہے، اور پھر اس ذکر میں خاص چیز ہے، خدا کی قسم اس ذکر کی خاص چیز ہے کہ ایک تو یہ ذکر عزتوں والا ہے، اور ایسا عزتوں والا ہے کہ جو ذکر خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس ذکر کو کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ذکر اخلاص سے کرے اور ذکر کرنے والے کو اللہ رب العزت عزتیں نہ عطا فرمائے۔ یہ ذکر ایسا عزتوں والا اور عظمتوں والا ہے کہ جو بندہ اس ذکر کو کرتا ہے، اللہ رب العزت اس ذاکر کو بھی اس ذکر کے صدقے سے اللہ رب العزت عزتیں عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کریم، میں آج کوئی سپیچ نہیں ہے، کوئی خطاب نہیں ہے، بس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کے ان ٹیچرز کی سربراہی میں، یہ جتنا ٹیچنگ سٹاف ہے ان کی سربراہی میں آپ سے صرف چند یہی باتیں کرنی تھی کہ اس عمر میں ہونے والی بہت ساری آوازیں ہم سنتے ہیں، اور ان آوازوں کو، چونکہ میں یہ بات اتنے ایکسپیرینس سے کیوں کر سکتا ہوں، آپ کے ٹیچرز یہ بات اتنی وثوق سے کیوں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ، ہم لوگ آپ کی عمروں سے گزر کر آئے ہیں، ہم ان عمروں کی آوازوں سے واقف ہیں کہ ان عمروں میں کیا آوازیں آیا کرتی ہیں، کیا صدائیں آس پاس سے آیا کرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ صدائیں بے وقوف بنانے کے لیے ہوتی ہیں، آپ کا وہ کیریئر نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کو بھٹکانے کے لیے ہوتی ہیں، بہکانے کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ نے تمیز کرنی ہے اس چیز کی کہ مجھے کن آوازوں پر لبیک کہنا ہے اور کن آوازوں کو اگنور کر دینا ہے۔ اس عمر میں یہ کام ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی مدد سے، جس طرح مجھے کہا تھا نا، میں اگر انہوں نے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ چنے کے درخت پہ چڑھا دیا تھا، کیا وہ محاورہ ہے کہ مجھے تو وہ پہاڑ پہ چڑھا دیا کہ تم 6 فٹ کے ہو، تو یار کن چکروں میں تم یہ کیا مذہبی کام میں لگ گئے میں تمہیں ڈرامہ کرواتا ہوں۔ وہ لمحہ تھا جس پر اس لمحے اللہ کا فضل ہوا نا، اس لمحے اللہ کا فضل ہوا اور اللہ کریم نے بچا لیا۔ میں نے کہا نہیں جی، میں تو ڈرامہ وغیرہ نہیں، میں تو اسی شعبے میں اپنی عزت بنانا چاہتا، اسی نام سے اپنی عزت بنانا چاہتا۔ تو
اللہ سے اس کا فضل مانگیں, اس کی رحمت مانگیں, اور ایسے موقع پر ساتھ مانگیں. آپ کو بھی بہت سے لوگ آئیں گے, آ کر کہیں گے جی فلاں تمہاری آواز واہ 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 واہ, کیا بات, یہ تم کہاں لاتوں میں لگے ہو, میں تمہیں چلو آؤ میں تمہیں میوزک میں لے چلتا ہوں, تمہیں میں وہ گانے گواتا ہوں, تمہیں ڈراموں میں لے کے جاتا ہوں تمہیں. تو عزت اور شہرت کا فرق سمجھیے. عزت اور چیز ہے, شہرت اور چیز ہے. شہرت نہیں چاہیے ہمیں, ہمیں اللہ رب العزت کے فضل سے, اس کی رحمت سے ہمیں عزت چاہیے ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہے. اللہ کریم آپ کو بے پناہ کامیابیاں عطا فرمائے. وہ لوگ جو اس ماہ رمضان میں اپنا وقت نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لاک ڈاؤن کے باوجود اس طرف توجہ دے رہے ہیں, اللہ کریم سب کے لیے اپنی آسانیاں اور رحمتیں عطا فرمائے. دوسری بات, ایک بات اور میں کہہ دیتا ہوں, ابھی جو کمپیئر تھے وہ پڑھ رہے تھے, الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ یہ مدینے کی فضا ہے. یہی اشعار پڑھنا, جی 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 یہی اشعار پڑھتے. اچھا, یہ میں بس صرف اتنی گزارش, صرف آپ ہی سے نہیں, تمام نئے آنے والے ثنا خوانوں سے اور کمپیئرز حضرات سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ کتابوں کی طرف اپنے کلام, ظاہری بات ہے نعت خوانوں نے بھی, اور اس عمر میں پڑھتے ہیں, اور آپ بھی ظاہری بات ہے ابھی تو جس منزل سے گزر رہے ہیں آپ دوسروں کے پڑھے ہوئے اشعار پڑھتے ہیں, اور نعت خواں حضرات بھی دوسروں کے پڑھے ہوئے اشعار یا کلام یا نعتیں پڑھتے ہیں. پہچان تبھی بنے گی, پہچان تبھی بنے گی جب ہم اپنے سے کوشش کریں گے, جب ہم نیا کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے کتابیں چھانیں گے, محنت کریں گے, کتابیں دیکھیں گے, لائبریریز میں جائیں گے. یہ ذوق اور شوق بھی بچوں میں پیدا ہونا چاہیے. اب یہ مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ آپ نے, مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ اشعار آپ نے مجھ سے سن کر پڑھے ہیں؟ میں 100% گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ اشعار آپ نے کتاب سے دیکھ کر نہیں پڑھے بلکہ مجھ سے سن کر پڑھے. اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو, اس کی وجہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو, کہ میں جتنے اشعار پڑھتا ہوں یا جتنے کلام پڑھتا ہوں اس میں ہلکی ہلکی تبدیلی کر لیتا ہوں الفاظ کی. جی, اب وہ جو تبدیلی شدہ پڑھتا ہے مجھے 100% شیور ہو جاتا ہوں میں کہ یہ انہوں نے مجھ سے سن کے پڑھا, اور جو تبدیلی کے بغیر پڑھتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس نے کتاب سے دیکھ کر پڑھا ہے. تو یہ تھوڑی سی کاریگری ہم کرتے ہیں جس سے پتہ لگ جاتا ہے. اب یہ جو آپ نے شعر پڑھا تھا نا, میں وہ اس کی وجہ بتا, ایک بار تیرا نقش قدم, اور اس میں میں آپ کو کوئی بلیم نہیں دے رہا. آج آپ کی عمر سے گزرتے ہوئے ہم بھی یہی کرتے تھے. میں نے پہلے ہی یہ بات کہی ہے کہ آپ کی عمر میں جب ہم تھے تو ہم بھی یہی کرتے تھے. لیکن جتنی جلدی یہ خیال آ جائے کہ جی مجھے اپنا کرنا ہے, اپنی پہچان بنانی ہے, صرف آپ ہی نہیں نعت خواں بھی, میں سب سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں آپ کی اس عمر سے گزرا ہوں, اور میں اس عمر میں جو آپ کر رہے ہیں وہی میں کرتا رہا ہوں. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے. یعنی مثال کے طور پہ یہ جو شعر ہے, ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا, اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. یہ اصل شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس طرح کتاب میں لکھا ہوا ہے. کتاب میں اس طرح ہے کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا, 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. یہ اصل شعر ہے, یہ اصل شعر ہے جو کتاب میں لکھا ہے. اور میں نے اس میں جو تھوڑی سی تبدیلی کی ہے کہ ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا, اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. تو اس سے اب تک میں حسن بھی زیادہ ہو گیا اس شعر کا. اور لیکن بس میں یہی سب بچوں سے بچیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی پہچان کے ساتھ کتابوں کو, لائبریریز کو, مطالعے کو اپنا مقصد بنائیں گے, اس سے زیادہ آپ کے کام میں بہتریاں آئیں گی. اللہ کریم ہم سب کے حال پر اپنا رحم فرمائے, کرم فرمائے. بہت شکریہ. ماشاء اللہ, بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے صاحبزادہ تسلیم احمد صافی صاحب نے.
ہم ان کے صمیم قلب سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اور مصروف ترین وقت میں سے ہمیں عزت افزائی کی. وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی، خط بھی، دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے، خود نظر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. اس پر رونق محفل میں ہمیں ابھی جوائن کیا ہے محترم مقام وائس چانسلر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد صاحب نے. ان کو ہم دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہم محترم وائس چانسلر صاحب ہمیشہ ہی ہمیں ہماری عزت افزائی فرماتے ہیں، اسپیشلی جو بھی ہمارے سیکرز کلب کے جو بھی فنکشنز ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، خواہ وہ دینی ہوں یا سماجی ہوں، جس طرح کے بھی پروگرام ہوں، آپ ہمیشہ ہماری عزت افزائی فرماتے ہیں. ان کا میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائے. اور اس کے ساتھ ہی میں محترم وائس چانسلر صاحب کو خوش آمدید کرتی ہوں اور اس پررونق محفل کے اختتام پر گفتگو فرمانے کی ان سے درخواست کرتی ہوں. پلیز سر. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی کہ آپ نے بڑا اچھا تعارف میرا کروا دیا ہے. صاحبزادہ صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا. ان کی گفتگو سننے کے بعد میرا کچھ بولنا ایسے ہی ہے جیسے چاند سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف، کیونکہ انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی اور پورے سمندر کو ایک کوزے میں انہوں نے سمیٹ کے رکھ دیا. اٹس ویری امپریسو. انہیں کی بات سے میں صرف یہ بچوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی گفتگو سن رہا تھا. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جو آپ کا ویژن ہے، جو آپ کا مشن ہے، جو آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے، جو آپ نے اچیو کرنا ہے، آپ فوکس رہیں اس کے اوپر اور فوکس ہو کے اسی کو پرسو کریں. لیکن جب اپنے مشن کو پرسو کرنے کے لیے آپ تگدو کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو راستے میں ملتے ہیں جو آپ کو آپ کے اصل راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ کو رنگ برنگی محفلیں اور رنگ برنگی چیزیں دکھائیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ آپ اس سے ہٹ جائیں. اگر آپ کسی کی بھی باتوں میں آگے اور آپ نے ان کا نیا بتایا ہوا راستہ اختیار کر لیا تو یقین کریں جو آپ کا اصل آبجیکٹو تھا پھر آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے. پھر آپ کا جو ویژن تھا، مشن تھا، جس کے لیے آپ کام کر رہے تھے، اس سے آپ بھٹک جائیں گے. تو صاحبزادہ صاحب بھی کچھ اسی طرح کی گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ اپنا ارادہ بالکل مصمم رکھیں اور آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ موو کرنا ہے. اس معاشرے میں سیدھا راستہ دکھانے والے کم لوگ ہیں، بلکہ چلتے ہوئے سیدھے راستے پہ جو لوگ چل رہے ہیں ان کو بھٹکانے کے لیے ان کو نئے راستے دکھاتے ہیں. اور یقین کریں جو نئے راستے آپ کو دکھائے جاتے ہیں وہ بڑے، اس میں مزہ بھی ہے، اس میں شہرت بھی بہت زیادہ ہے، اس میں پیسہ بھی بہت زیادہ ہے، اور ون کین ارن گڈ نیم ایز ویل. بٹ وہ حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ راستہ نہیں ہے. تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو آف لائف کیا ہے. جو آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو آف لائف ہے اس کو سلیکٹ کریں اور پھر اسی کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں. وہ کہتے ہیں نا اگر آپ کا پیشن جو ہے وہی پروفیشن بن جائے تو اس سے بچی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو آپ اپنا پیشن پہلے سلیکٹ کریں اور پھر اپنے پیشن کو ہی اپنا پروفیشن بنائیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ دنیا میں جس شخص نے بھی ترقی کی ہے اس نے بہت محنت کی ہے، بے انتہا محنت کی ہے. یہ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی دن میں یا ایک ہی رات میں اس طرح کے ہو جائیں تو یہ پاسبل نہیں ہے. اوپر جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ہارڈ ورک اور کنسسٹنسی چاہیے، ایک مسلسل جد و جہد چاہیے. اور اپنا جو راستہ آپ نے چن لیا ہے اس راستے سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کو بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ میں نے الٹیمیٹ میرا یہ آبجیکٹو ہے اور میں نے یہ اچیو کرنا ہے. اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے. جتنے بھی بڑے بڑے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں، جتنے بھی بڑی بڑی پوزیشنز پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں بہت محنت کی ہے. اور آپ کو دو طرح کے بچے ملتے ہیں یونیورسٹی میں. ایک وہ جو آپ کو ہر وقت یہ بتاتے رہتے ہیں کہ زیادہ مارکس کی بھی ضرورت نہیں ہے، زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے،
الٹیمیٹلی سب پاس ہو جاتے ہیں اور سب اس یونیورسٹی سے ڈگری لے کے نکل جاتے ہیں. مارکیٹ میں دو طرح کے لوگ اس وقت ہیں. بہت سارے بچے اپنی ڈگری لے کے پھر رہے ہیں اور ان کو جابز نہیں مل رہے اور یہ مارے مارے بھٹکتے پھر رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر کہ کسی طرح ہمیں جاب مل جائے. اب بچوں کا یہ فرم بلیو ہے کہ پاکستان میں جابز جو ہیں وہ صرف اور صرف سفارش سے ملتی ہیں. آن دی ادر ہینڈ جب میں بڑے بڑے سی ای اوز کے ساتھ یا بڑے بڑے فیکٹری آنرز کے ساتھ یا بڑے لوگوں سے ملتا ہوں جا کے آرگنائزیشنز میں, تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کام کا بندہ کوئی نہیں مل رہا. کوئی کمپیٹنٹ انڈیویجول ہوا تو ہمیں بتائیے گا. ان کو فکر ہے کہ ان کو کمپیٹنٹ لوگ نہیں مل رہے اور بچے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں جاب نہیں مل رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے پاس ڈگری تو ہے, کمپیٹنسی لیول نہیں ہے. تو پلیز اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو آپ یونیورسٹی سے لے کے نکلیں گے اگر آپ کے پاس کمپیٹنسی لیول نہیں ہے. تو کمپیٹنسی لیول کیسے اچیو کرنا ہے وہ بڑی اچھی انہوں نے گفتگو فرمائی ہے کہ آپ لائبریریز کا رخ کریں, آپ کتابیں کھولیں, محنت کریں اور محنت میں دل لگائیں اور بڑی لگن کے ساتھ اس کو کام کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. چاہے وہ دینی محفل ہو, وہ سماجی ثقافتی کسی طرح کی بھی محفل ہو, جب آپ اٹینڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہارڈ ورک کی ضرورت ہے, پیشنس کی ضرورت ہے. آپ کا جو الٹیمیٹ ایم جو ہے وہی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے جس جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے آپ ضرور مانگیں. بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ آپ شہرت نہ مانگیں, آپ عزت والی پوزیشن مانگیں, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلپ اسی وقت کرے گا جب آپ اپنے لیے خود ہیلپ کریں گے. God helps those only who helps themselves. اگر آپ خود اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا. اور اگر آپ خود اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہیں, محنت کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تمام راستے آپ کے لیے آسان بناتا جائے گا اور راستے خود بخود کھلتے جائیں گے اور آپ کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے, جو ایم ہے, آپ وہ اچیو کر لیں گے دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ. بڑی بابرکت محفل ہے اور بڑے بابرکت دن چل رہے ہیں. آج کی اس محفل میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سرخرو کرے اور سب کو کامیاب و کامران کرے اور آپ ایک اچھا نام پیدا کریں, اس دنیا میں نام پیدا کریں. اور اگر دنیا میں نام نہیں پیدا کر سکتے ایٹ لیسٹ ایشیا میں نام پیدا کریں. پورے ایشیا میں نام نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم پاکستان لیول پہ آپ کی ضرور ریکگنیشن ہونی چاہیے. لیکن دعا کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ ایک دفعہ کہوں گا کہ اس کے لیے محنت بہت ضروری ہے. جی تھینک یو ویری مچ مس عمارہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے اپنے مصروف ترین وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. بہت بہت شکریہ. اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے, اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے, اس دین میں اب بھائی خود بھائی سے جدا ہے. جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا, جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا, اب جنگ و جدل چار طرف اس میں برپا ہے. فریاد ہے اے کشتی یہ امت کے نگہبان, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں, کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں, خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گرا ہے. اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے. ہمارے ججز کرام نے نتائج مرتب کر لیے ہیں جس کی میں اناؤنسمنٹ ابھی کرنے لگی ہوں, جس میں سب سے پہلے خوش نصیب جو ہیں جنہوں نے 3rd پوزیشن لی ہے وہ ہیں سجاول حسین. 2nd پوزیشن والے ہمارے خوش نصیب اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کا نام ہے حافظ حنان, اور اس مقابلے کو جس نے جیتا ہے جو ہمارے ونر ہیں 1st پوزیشن لینے والے وہ ہیں زین اوان. آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس اسی بات سے گھر میں میری رحمت ہوگی. اب دعا کے لیے ملتمس ہوں میں مسٹر عمر فاروق شاہ صاحب سے
کہ وہ دعا کر دیں اور تاکہ ہم اس بابرکت محفل کا اختتام کریں. جی مس ہمارا مظفر قادری صاحب ہیں، ان کی نعت کے اشعار دو جی محترم بی سی صاحب کی اجازت سے. ٹھیک ہے شور. پھر اس کے بعد ہم نے 5 بجے تک اس کو اینڈ کر. مظفر صاحب آپ نعت پڑھ لیجیے دو اشعار. مظفر صاحب. لاج رکھیو موریا مدینے والے ہم تیرے در کے ہیں محتاج مدینے والے. صدقہ حسین کریم کا دے دو آقا. صدقہ حسین کریم کا دے دو آقا. تم ہو پنجتے کہ بسرتا مدینے والے تیری رحمت کا سہارا گنہگاروں کو تیری رحمت کا سہارا گنہگاروں کو. انبیاء کے بھی ہو سرتاج مدینے والے. نیکی محمد سے وفا میں تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لو
सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। हजरत इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपने जज्बात का इजहार कुछ यूं करते हैं, जिक्रो फिक्रो इल्मो इरफानम तुई, जिक्रो फिक्रो इल्मो इरफानम तुई, कश्तियो दरियाओ तूफानम तुई। हजूर आपकी जात से जिक्रो फिक्र और इल्मो मारिफतो इलाही के सूते फूटते हैं, दरिया और उसकी तूफानी मौजें भी आप हैं, और साहिले मुराद तक पहुंचाने वाली कश्ती भी आप हैं। इस हकीकत को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह उर्दू जुबान में कुछ यूं परोते हैं, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने पर तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। समीम कल्ब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और मैं बिलखसूस आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वाइस चांसलर मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर मोहतरम डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद साहिब, कि आप अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं। और तमाम सुनने वाले फेसबुक पर जितने भी हजरात हमें सुन रहे हैं, उन तमाम हजरात का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। अभी दुआ के लिए दरख्वास्त है, और बिलखसूस मोहतरमा बुशरा नसीर साहिबा, उनके 2 दिन कबल उनके वालिद मोहतरम रज़ाए इलाही से इंतकाल पा गए हैं। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। वो हमारे सीकर्स क्लब की ही फोकल पर्सन थी। अल्लाह उनके वालिद मोहतरम के दराजात भी बुलंद फरमाए। मोहम्मद नदीम साहिब, आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? कि टाइम जी मैडम, दुआ कीजिए। जिसका अगर कोई सवाल क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो वो मैसेज में या चैट बॉक्स में मैसेज में ऐड कर दे। 5 बजे हमें मीटिंग एंड करनी है। सर आप दुआ करवा दें ताकि हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवलिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका इल्मन नाफ़िअ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका इल्मन ला यनफ़अ। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ। या इलाही, जो प्रोग्राम इस वक्त हमने किया, इसे जिक्र किया, अस्कार किया, तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिक्र हुआ, इसे अपनी बारगाह आलिया में मंसूर और मकबूल फरमा। और बिलखसूस जो बुशरा मोहतरमा बुशरा साहिबा हैं, उनके वालिद मोहतरम जो क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए हैं, मौला उनके दराजात बुलंद फरमा, उनको बिलखसूस जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात कुबरा और उज़्मा नसीब फरमा। जितने भी बीमार हैं या इलाही तमाम बीमारों को शिफा आजिला अता फरमा, शफाए कामिला अता फरमा। बिलखसूस ये जो आलमी वबा मुहलक वबा है, या इलाही तमाम इंसानियत को, तमाम मुल्कों को, तमाम इंसानों को इस वबा से महफूज फरमा, और हमें सेहत और अपनी हिफाजत फरमा अता फरमा। या इलाही जितने हजरात यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं, तमाम के घरों पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। हजूर शाइखुल इस्लाम को सेहत और लंबी जिंदगी अता फरमा, उनके मिशन को मौला आगे ले जाने की हमें और उनका दस्तो बाजू बनने की तौफीक अता फरमा, और उनको मिशन के साथ चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।